نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کا علماء نے یہ معنی لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریقے پر ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے، یعنی ان کے دین و ملت اور ان کے طریقے پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سے زیادہ برس کے زمانے کا فرق ہے، اور دونوں حضرات کے درمیان جو یہ 2000 برس کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں صرف 2 نبی حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 3 نبی تشریف لائے، یعنی حضرت ادریس، حضرت شیس اور حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس طرح ترتیب میں اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں نبی ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا، آگے سنیے، فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ اس آیت کا معنی یہ کہ علماء نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی تو اس وقت ان کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص تھا، اور انہوں نے دنیا کی ہر چیز سے اپنے دل کو فارغ کر لیا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کو ایسے ہی دعوت دین دیا کریں۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے لیے بلایا تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی تعریف کی کہ جب کہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا، یعنی آپ نے جب اپنی قوم کو اللہ کے لیے بلایا تو وہ اخلاص اتنا تھا کہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز سے اپنے دل کو فارغ کر لیا تھا۔ اللہ کرے کہ جب ہم نماز پڑھنے آیا کریں تو ہم دنیا کی ہر چیز سے اپنے دل کو فارغ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ اللہ ایسا کرم فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو، کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو، تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے۔ یہ 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، یہ پیچھے آپ کو تفصیل سے میں بتا چکا تھا۔ اس پر آپ نے اپنے عرفی باپ جو آپ کا چچا تھا، قرآن نے اس کو باپ کہا کیونکہ چچا بھی باپ کے معنی میں آتا ہے، بعض لوگ اس کو باپ ہی بنانے پر مصر ہوتے ہیں، حالانکہ تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا چچا تھا، اور آپ کے والد کا نام طارخ تھا، اور یہ آزر جو تھا آپ کا چچا تھا۔ تو آپ نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے عتاب کے طور پر فرمایا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کی سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے، جب تم اس کے سوا دوسروں کی پوجا کرو گے تو کیا وہ تمہیں عذاب دیے بغیر چھوڑ دے گا، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو عبادت کرتے ہو تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، کوئی عذاب نہیں دے گا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ در حقیقت نعمتیں عطا کرنے والا اور عبادت کا مستحق رب العالمین ہے۔ قوم نے جب لاجواب ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ کل کے دن ہماری عید ہے، ان کا تہوار آ گیا تھا عید کا دن، وہ کہنے لگے کل کے دن ہماری عید ہے۔ آپ کو دیکھیے کہ کیسے وہ بت پرستی کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے جواب تو ان سے نہیں بنا تھا کیونکہ اگلے دن ہی ان کی عید کا دن تھا، تو وہ کہنے لگے کہ کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکائیں گے، اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ کر جائیں گے، اور میلے سے جب واپس آ کر
ہم تبرک کے طور پر وہ کھانا کھائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات میں آگے کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات رک کر کہوں گا، بعض لوگ یہ تبرک کو بھی اس طرح ملا دیتے نیاز سے۔ اب دیکھیے وہ تھے ہی بت، وہ غیر اللہ کے سامنے وہ سمجھتے تھے کہ وہ بتوں کے ان کی برکت ہوگی، اور ہم جو برکت کی بات کرتے ہیں ہم قرآن پڑھ کر وہ اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع، اور اللہ تعالیٰ ہی جو برکت عطا کرنے والا ہے وہ اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سکھائے گی۔ تو لوگ کہاں سے کہاں کڑی کو چھوڑتے ہیں، تو یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ تو میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر وہ کھانا کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مجمع اور میلے کی رونق دیکھیں، اور وہاں سے آ کر بتوں کی زینت، سجاوٹ، ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں بت پرستی پر ملامت نہیں کریں گے، آپ یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں، آپ خود کہیں گے کہ ہمارا یہ کام صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں بت پرستی میں ستاروں کا بھی، یہ قوم ستاروں پرستی کی بھی معتقد تھی، یعنی ستاروں پر انہیں بہت زیادہ یقین ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں ستاروں کے ماہر، یعنی علم نجوم جو تھے، جو ستاروں کے ماہر ہوتے ہیں، وہ زمانے میں بہت پائے جاتے تھے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی کوئی معجزہ بھی لے کر آتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ وہ علم بھی سکھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب قوم نے یہ کہا نا کہ آپ ہمیں بت پرستی پر ملامت نہیں کریں گے، قرآن آگے کیا کہتا ہے سنیے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھائی، اب یہ رات کا وقت تھا، ستارے چمک رہے تھے، ایک نظر آپ نے یوں ستاروں کو دیکھا جیسے ستارہ شناس اور علم نجوم کا جو ماہر ہوتا ہے وہ ستاروں کے ملنے اور جدا ہونے کی جگہ کو دیکھتا ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر پھر یوں قوم سے کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ قوم سمجھی کہ حضرت ابراہیم نے ستاروں سے اپنی چال کو، ان کے ملنے جدا سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا، اور آپ نے اسی لیے کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو قوم سمجھی کہ یہ شاید بیمار ہونے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ یہ جب ایسی قوم تھی تو ان میں توہم پرستی بھی اتنی تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کی بیماری اوڑھ کر انہیں لگ جائے گی، تو قوم نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ لیکن یہاں پر آگے اس کا جواب قرآن دیتا ہے، لیکن پہلے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ علم نجوم جو ہے یہ علم برحق ہے، ستاروں کا علم ہے، لیکن یہ علم سیکھنے میں مشغول ہونا، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ علم نہیں، دین سیکھیے، ان چیزوں میں نہ پڑھیے کہ انہی ستارہ پرستوں کے پاس جائیے اور معلومات اور ان پر یقین کرنا، میں پیچھے اس کا مسئلہ بھی شرعی بتا چکا تھا۔ آگے سنیے قرآن کیا بتاتا ہے، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ۔ تو قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا، تم بولتے نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو قوم کے لوگ آپ کو چھوڑ کر اپنے عیدگاہ کی طرف چلے گئے اور آپ کو ساتھ لے کر نہ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کی بیماری لگ جائے اور ہم بھی میلے میں نہ جا سکیں۔ پھر قرآن بتاتا ہے جب قوم کے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں سے نگاہ بچاتے ہوئے ان کے بت کھانے کی طرف گئے۔ کیوں گئے؟ پھر وہاں جا کر آپ نے بتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے فرمایا کیا تم اس کھانے کو کھاتے نہیں؟ یہ جو پوری قوم تمہارے سامنے اتنے کھانے رکھ کے گئی ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جو تمہارے سامنے وہ لوگ اس لیے رکھ کے گئے ہیں تاکہ یہ برکت والا ہو جائے۔ ان بتوں کی مفسرین کہتے ہیں تعداد جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، ان میں سے بعض بت پتھر کے تھے، بعض لکڑی کے تھے، بعض سونے کے تھے، بعض چاندی کے تھے، بعض تانبے کے تھے، بعض لوہے کے تھے، بعض سیسے کے، یعنی ہر کیٹیگری کے بت بنائے ہوئے تھے۔
सोना चांदी लकड़ी पत्थर सोना हर किस्म के बुत बनाए हुए थे और उनमें जवाहिरात लगाए हुए थे। अल्लाहु अकबर। फिर आपने अपनी कौम उसी बुतों से आपने मुखातब होते हुए कहा, जब बुतों ने कोई जवाब ना दिया, और वो जवाब भी कैसे देते क्योंकि हाथ से ही बनाए हुए, तो आपने उन्हीं बुतों से अगला जो सवाल किया, कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो, और वो जवाब भी कैसे देते क्योंकि वो खुद हाथ से बनाए हुए पत्थर के थे और बेजान थे। फिर क्या हुआ, कुरान बताता है फरागा अलैहिम दरबन बिल यमीन फाकबलू इलैहि यज़िफून, तो लोगों से नजर बचाकर दाएं हाथ से उन्हें मारने लगा, तो काफिर उसकी तरफ जल्दी करते हुए आए। जब बुतों ने बिल्कुल कोई जवाब ना दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों की नज़रों से बचकर, एक कुल्हाड़ा भी आपके हाथ में था, आपने अपने दाएं हाथ से उन बुतों को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सारे बुतों को मार मार कर उनको चूरा चूरा कर दिया, पारा पारा कर दिया। इसका पूरा तफसीली वाक़या पीछे हमने आयत नंबर 57-58 सूरह अंबिया में समाअत किया था। काफिरों को ये बात पता चल गई कि किसी ने हमारे बुतों को नुकसान पहुंचाया, तो वो जल्द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहने लगे, हम तो इन बुतों को पूजते हो और तुम इन्हें तोड़ते हो। अल्लाहु अकबर। फिर आपने कौम के लोगों को क्या कहा, क़ाल अतअबुदून मा तनहितून वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, फरमाया क्या तुम इनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो, और अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे आमाल को पैदा किया, और अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे आमाल को पैदा किया। यानी आपने कहा कि तुम इन बुतों की इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथ से बनाते हो, हालांकि तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हारे आमाल को भी अल्लाह ने पैदा किया। जो खालिक है, जो मालिक है, वही दर हकीकत इबादत के लायक है, जबकि मखलूक में से कोई किसी भी तरह इबादत की मुस्तहिक नहीं। कौम ने क्या किया, कुरान बताता है क़ालू ब्नु लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, कौम ने कहा इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसे भड़कती आग में डाल दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गए और हैरान हो गए, कोई उनके पास जवाब ना रहा, तो उन्होंने एक ही, क्योंकि जब जालिम के पास कोई जवाब नहीं होता दलील का, तो वो यही हरबा होता है कि मार दो। तो उन्होंने कौम के लोगों से कहा कि इनके लिए एक पत्थर की लंबी चौड़ी 4 दीवारी बनाओ, और वो 4 दीवारी को लकड़ी से भर दो और उसमें आग लगा दो, यहाँ तक कि जब आग जोर पकड़ ले तो उन्हें भड़कती हुई आग में डाल दो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम ने पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया और पूरी कौम लकड़ियाँ जमा करने लग गई। मैं पीछे बता चुका था कि 1 महीने तक पूरी कौम के लोग ज़ोर व शोर से लकड़ियाँ जमा करते रहे और सब ने जोश व खरोश से इतनी कसीर तादाद में लकड़ियाँ, पूरी 4 दीवारी इतनी बड़ी लकड़ियाँ जमा कर ली और उसमें आग लगाई। जब शोले इतने बुलंद हुए कि आसमान, उस 4 दीवारी के ऊपर से अगर कोई परिंदा भी गुजरता तो वो जलकर उसकी तपिश से मर जाता। जब लोगों ने इमारत के किनारे तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया तो आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर देखा तो उस वक्त आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों और फरिश्तों ने सब अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि ऐ अल्लाह, तेरे नाम को बुलंद करने की पादाश में हज़रत इब्राहीम को जलाया जा रहा है। यानी उस वक्त सारे तड़प गए कि उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि आसमानों ने भी अल्लाह की बारगाह में कहा, ज़मीनों ने, पहाड़ों ने, फरिश्तों ने कि तेरे नाम को बुलंद करने की वजह से कौम उनके साथ ये सलूक कर रही है कि उन्हें जला देगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने सबको जवाब दिया, मुझे मालूम है, ये बात मुझे मालूम है। अगर वो तुम्हें पुकारे, यानी आसमानों को कहा तुम्हें कहे, फरिश्तों को कहा तुम्हें कहे, ज़मीनों को कहा तुम्हें कहे और पहाड़ों को कहा तुम्हें मदद के लिए पुकारे, तुम उसकी मदद करना। यानी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि अगर जो चाहे मदद करना चाहे, अगर वो मेरा इब्राहीम जो है, मेरा दोस्त जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील बनाया, फरमाया अगर तुम्हें वो मदद के लिए पुकारे तो तुम उसकी मदद करना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई तो आपने क्या कहा, सुभान अल्लाह, आपने अर्ज़ की ऐ अल्लाह, तू वाहिद है, मैं ज़मीन में वाहिद हूँ,
زمین میں میرے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اور پھر آپ نے وہ جملے کہے، کیا جملے خوبصورت، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ بس یہی کہا۔ جب آپ کو آگ میں قوم نے ڈال دیا، وہاں آگ کو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک زیادہ لگ جائے، بلکہ ایسی ٹھنڈک کہ جس میں سلامتی بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وقت میرا مکمل ہوگا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، نماز شہادہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم اپنی محبت میں خالص فرما دے۔ اللہ اپنی محبت میں ہمیں خالص فرما دے۔ ہر قسم کے ریاکاری بناوٹ ہم سے دور کر دے۔ تیرے محبوب کا سچا عشق دے دے، تیرے محبوب کی سچی غلامی دے دے، حضور کی عشق میں فنا کر دے۔ اے اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، ہمیں حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، حضور جو پیارا دین لائے، اس دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان دے دے، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت، ہماری بدبختی دور فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدبختی سے، زوال نعمت سے بچا۔ یا اللہ لا علاج امراض سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم، آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔